تو تحریک انصاف کی جانب سے بتایا گیا کہ کس طرح سے ان کا بجٹ یا ان کی حکومت معاشی لحاظ سے اس حکومت سے کس طرح سے بہتر تھی۔ بہرحال حکومت کے اہداف پر تحریک انصاف نے سوالات اٹھائے ہیں، وہ سوالات بھی حبیب صاحب ہمارے ساتھ عائشہ غوث پاشا صاحبہ جب ہوں گی تو ان کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن یہ جو تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں، شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے کنفیوزڈ بجٹ پیش کیا، اور اعداد و شمار کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ ہمارے ٹائم پہ کیا تھے اور انہوں نے کیا رکھے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی بالکل غیر سنجیدہ ہے۔ دیکھیے، غیر سنجیدہ اس کی جو بنیاد ہے، ان کا جو آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو کچھ معاملات طے کیے ہیں اور آئی ایم ایف نے جو پرنسپلز طے کیے تھے پاکستان کی خزانہ کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے، یہ بجٹ ان کے ساتھ لگا نہیں کھاتا۔ مثال کے طور پہ اس بجٹ کے ساتھ ہی ہمیں تیزی سے پرائسز بڑھانی پڑیں گی آئل کی اور مطلب پیٹرولیم پروڈکٹس کی، جس کے نتیجے گیس کی پرائسز اور بجلی کی پرائسز تو وہ اتنی ان ریئلسٹک لیول پہ چلی جائیں گی کہ جہاں پہ نہ تو بجلی استعمال کرنا عام آدمی کے لیے ممکن رہے گا، نہ ہی پیٹرول آسانی سے ڈلوایا جا سکے گا، اور نہ ہی گیس کے ذریعے انڈسٹری چلائی جا سکے گی۔ تو ایک تو سب سے پہلا کام وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے جو معاملات بھی طے کیے ہیں وہ ان ریئلسٹک ابھی نظر آ رہے ہیں، اور آگے چل کے انہیں منی بجٹ کے بعد منی بجٹ پیش کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جس طرح کا بجٹ ہے یا جس طرح کی جو معاشی صورتحال ہے، اس میں ہمیں غیر معمولی طور پر بڑے فیصلے لینے تھے اور سخت فیصلے لینے تھے۔ چونکہ یہ حکومت اس طرح منتخب نہیں ہے، الیکشن جیت کے نہیں آئی ہوئی، ایک اتحادی ایک مخلوط حکومت ہے، تو ایسی مخلوط حکومت جو ہے وہ چونکہ فیصلے نہیں کر پا رہی، اس لیے وہ فگر فجنگ میں کسی حد تک انوالو ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے انہوں نے ٹارگٹ صرف کاغذ پہ بیٹھ کے بنا تو دیے ہیں، لیکن ان کو اچیو کرنے کی کوئی ان کے پاس اسٹریٹجی نہیں ہے۔ تیسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا جو یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو حکومت میں اپنی حکومت میں جو معاملہ آگے بڑھایا تھا اس کے نتیجے میں ہم براڈ بیس کر رہے تھے اپنے ٹیکس نیٹ کو، یعنی ٹیکس کے اندر نئے لوگ شامل کرنا تھے ہم نے، لیکن اس میں اس بجٹ کو دیکھ کے ان کا خیال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا۔ تو لہٰذا مجموعی طور پر جو پاکستان تحریک انصاف کے جو اعتراضات ہیں وہ بڑے لاجیکل ہیں۔ اس کی وجہ یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہی نہیں ہیں، یعنی شوکت ترین صاحب بھی نہیں کہہ رہے، اس سے پہلے بھی اگر آج آپ مختلف ٹیلی ویژن چینلز کی بجٹ ٹرانسمیشنز دیکھیں تو ان سب میں جتنے بھی جو ماہرین معاشیات آئے تھے وہ سب لوگ بال التزام ایک ہی بات کر رہے تھے کہ یہ بجٹ ایک مکس بیگ ہے، اس کے اندر جو خاص طور پہ افراط زر کے بارے میں کہا گیا ہے وہ بالکل غیر حقیقی ہے، اسی طرح جو ٹیکس کلیکشن کے بارے میں کہا گیا ہے وہ بھی غیر حقیقی ہے، اسی طرح جو ترقی کی شرح رکھی گئی ہے وہ بھی غیر حقیقی ہے۔ تو لہٰذا ایک جو بجٹ ہے وہ آپ کو بظاہر تو ایک ایسی ڈاکومنٹ لگ رہا ہے کہ جس میں آمدن کی سائیڈ اور خرچے کی سائیڈ جو ہے وہ برابر کر دی گئی ہیں، لیکن بہرحال اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور کیا پاکستان ایسی آئندہ چل کے افراط زر کو بڑھنا افورڈ کر سکتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں۔ اور پھر جیسے بعض جگہ سیلز ٹیکس کی ایگزامپشنز دی گئی ہیں، جو ٹریکٹر کے اوپر مخصوص قسم کے بیجوں کے اوپر، کیا حکومت کیا آئی ایم ایف ان کو گوارا کرے گی؟ یہ ایک چیزیں ہیں جو ہمیں آگے چل کے تھوڑی سی مصیبت کا باعث بنتی نظر آ رہی ہیں۔